کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کرتے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے. سنیوں کا عقیدہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ. وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے, میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے. ہمیں گلے سے لگا لو کہ عید آئی ہے, ہمیں گلے سے لگا لو کہ عید آئی ہے. کہ یہ ہے مسلک اعلیٰ. سنو, اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر چاروں طرف کی برکت حاصل کرنے کی نیت سے مزار کا طواف کیا جائے تو یہ طواف ہے, استفاضہ ہے اور یہ جائز ہے. حضرت نے منع کیا ہے, کئی درگاہوں پہ لوگوں نے پرچے پر لگا دیے ہیں چومنا نہیں چومنا نہیں. ابے بے وقوف, پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مزار کو چومنا اکابر صحابہ سے ثابت ہے. قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا, قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہونے کا حکم دیا, قبر کو چومنے سے بھی منع کیا. ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے صاحب کہ اگر تم اتنے سچے ہو اور جب تم حق پر ہو, بھائی اتنے حق کا دعویٰ کرتے ہو اور الحمدللہ اسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی ہم جنت میں جائیں گے, اور وہابی سے بولو کیا جی اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے واللہ عالم. لیکن ہمارے یہاں کے گناہگار بھی سنی ہوتا ہے نا, سب لوگ کیوں میاں گناہ کرتے ہو, ارے بھائی چھوڑ یار میرے گناہ کو مت دیکھ, رسول اللہ کا امت کی حضور بخشوا لیں گے, جنت میں ہی جاؤں گا, یعنی اس کو جنت میں جانے کا یقین ہے. یہی کل ہے, ورنہ رات دن چوتا اڑائے مسجد میں پڑے رہو علاوہ جہنم کے کہیں نہیں جاؤ گے. اعلیٰ حضرت لکھ دیا شراب پینے سے ایمان نہیں جائے گا, جوا کھیلنے سے ایمان نہیں, مگر وہابی کی سنگت سے تمہارا ایمان چلا جائے گا. ان ظالموں سے دور رہو. مذاق بنا کے رکھ دیے جلسوں میں, کیا کر رہے ہو یار. ہمارے جلسوں میں ڈاکٹر نہیں آتے, انجینئر نہیں آتے, پڑھا لکھا نہیں آتا طبقہ, ان کو بولو چلو یار ہمارے کیا سنائیں گے یار. ایک دوسرے کی برائی کرتے ہو, تو ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہو, پیر کی تعریف کے سوا تمہارے جلسوں میں کچھ سننے کو ملتا نہیں ہے, کسی بزرگ کی بات ہوتی نہیں ہے, کسی صحابی کا ذکر ہوتا نہیں, نبی کی سنت تم بتاتے نہیں ہو, اور پھر رہے سے کسر والا ہوں صاحب, ماں کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ, باپ کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ. ابے کیوں اٹھاؤ ہاتھ, کیوں؟ اہل حدیث ہے جو آپ کا سلفی ہے, وہ اس میں یہ مزار وزار پیر مرید کسی میں بلیو نہیں کرتا. وہ کہتا ہے صرف آپ اور اللہ, آپ کے بیچ میں کوئی انٹرفیرنس نہیں, کچھ نہیں. وہ جیسا لکھا گیا ہے کتاب کے اندر, کوئی انٹرپریٹ نہیں کرے گا کتاب کو, جیسا کتاب کے اندر لکھا گیا اس کو لٹرل فالو کرتے ہیں. اس کو مطلب کتاب اس پر لکھا ہے کہ اس آدمی کے اوپر تھوکنا ہے تو آپ کو تھوکنا ہے. پروفٹ, وہ ان کے جو سلافی ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, تو سلاف السلاف جو پروفٹ محمد کے ساتھ کے جو لوگ تھے نا, صحابہ لوگ جو تھے, وہ لوگ جس طرح کا زندگی بسر کرتے تھے, جو لوگ جو کام وہ کرتے تھے, وہ لوگ ایگزیکٹلی اس کو فالو. قسم خدا کی, وہابیوں کے ساتھ کھاؤ گے, دیوبندیوں کے ساتھ پیو گے, پوری زندگی اپنے گاؤں کی مسجد نہیں بلکہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے رہو, جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں. بے شک سبحان اللہ. وہابی کا بہت زیادہ نماز پڑھنا, وہابی کا بہت زیادہ نماز پڑھنا یہ
نیک عمل کرنے نیک انسان کی علامت نہیں بلکہ مرتد ہونے کی علامت ہے، اور سنی کا وہابی کو دھتکار کے نکال دینا یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ کے ساتھ میں کیا زندہ کرامت ہوئی ہے یہاں پر؟ میں یہاں پہ 3 روز پہلے آیا تھا۔ 3 روز پہلے ہماری بڑی بہن ہے جن کو پیٹ میں تکلیف ہوئی، سونوگرافی وغیرہ کی رپورٹیں کرائی تھی جی آپ رو رہے ہیں؟ ٹھیک کیا، ارے روئیے مت، نارمل بتا دیا۔ سر آپ روئیے مت، ماشاء اللہ۔ یہ دمدار بیڑا پار پوری دنیا پہ داروں مدار ہیں، جو کچھ مانگنا ہے یہیں سے مانگ لیجیے، آپ کی مرادیں پوری ہوگی۔ ایک بار جالیوں کو چومنے کے لیے یہاں پر دیکھیں بھیڑ امڑ پڑی ہے ماشاء اللہ، اور یہاں پہ تو جالی کو بھی ایک بار چومنے کے لیے چاہے دھکا لگے چاہے دھکے لگے پر چومنا ہے اور جلد کرنی ہے۔ جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا ماشاء اللہ کہ ایک تو پہلی بات کہ لوگ یہاں پر چادر کو لے کر کے یوں 7 بار گھوم رہے طواف کر رہے ہیں۔ جی خدا کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتے ہیں، بے شک بھروسہ اسی پر اور اسی پر ناز کرتے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے۔ لوگوں یہ پاکھنڈی، یہ مکار، یہ عیار، یہ قبر پرست ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، یہ قبروں کے ڈھونگی پاکھنڈی، یہ جبے، یہ تسمیاں، یہ دستار، یہ پگڑیاں، یہ ولایت کے نام پر جو ڈنکے بجوا رہے ہیں، یہ سب اس پاپی پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ پورے عقائد وہی ہیں جو مشرکین مکہ کے ہیں، نام بدل دیا گیا اور لیبل چینج کر دیا گیا۔ کیوں؟ اگر رام رکھیں گے، اگر لات رکھیں گے، منات رکھیں گے تو دنیا تھوکے گی کہ تو مسلمان ہو کر کے رام اور دیوی دیوتا اور لات اور منات کی پوجا کر رہا ہے۔ اس لیے نام بھی چینج کر کر کے کسی کو غوث اعظم کہا گیا، کسی کو قطب عالم کہا گیا، کسی کو داتا گنج کہا گیا، کسی کو غریب النواز کہا گیا، کسی کو امیر النواز کہا گیا، کسی کو سلطان الہند کہا گیا۔ نام چینج کر کے بالکل کام وہی ہو رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور بلکہ مشرکین مکہ سے بھی بدترین قسم کے اعمال آج کل کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کر رہا ہے۔ سنیے کڑوی باتیں ہیں، ناراض ہو جاؤ گے دوبارہ نہ بلانا۔ اللہ کے نبی بدر کا میدان، ایک مشرک آیا کہتا ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا کفار مکہ کے خلاف۔ ایک سوال میرے آقا کا، ایک سوال، کیا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں تو لات عزا ہبل کی مدد کے نعرے مارتا ہوں۔ کہا بھاگ جاؤ، محمد مشرکوں سے مدد نہیں لیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اس توحید کا خون پیا، ہم نے اس توحید کے عقیدے کو بھلایا جس توحید کے لیے نبی نے ماتھے تک پھڑوا لیے تھے، اپنے دانت بھی تڑوا لیے تھے۔ خدا کے نبی کا باغی نہیں ہوں، میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں۔ دربار کل سے 4 بجے کھلے گا، کل سے دربار 4 بجے کھلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد خیر خلق اللہ۔ حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں مولا، آپ ناز اٹھانے والے ہیں بڑی نواز، حضور آپ لاز رکھنے والے ہیں مولا۔ مولا آپ کے جتنے عاشقوں نے آپ کے غلام کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں سلام قدم بوسی عرض کری ہے، پنجتن پاک کے صدقے میں مولا قبول فرمائے۔ حضور مولا غلامی کی لاج رکھیے، مالک پنجتن پاک کے صدقے میں تمام چاہنے والوں کا سلام قبول فرمائے۔ حضور آپ کے تمام چاہنے والوں کے محبت کے نذرانوں کو قبول فرمائے۔